بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام فرحات طارق ہے، کلاس BA یونیورسٹی آف ایجوکیشن وہاڑی۔ سب سے پہلے میں میم سمیہ انور کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنی کچھ صلاحیتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ تو میرا آج کا ٹاپک ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، ان کی شخصیت کے بارے میں جو خدمات انہوں نے پاکستان کے لیے رکھی ہیں اس کے سلسلہ میں سب سے پہلے ہم کچھ شخصیات سے ملے ہیں اور اس پر ہم نے ایک ڈاکومنٹری تیار کیا۔ تو اس ڈاکومنٹری کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس ڈاکومنٹری کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر یعنی بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی ہے، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے نام رہے گا۔ مشکلیں امت مرحوم کی آسان کر دے، ایک آواز ایک دعا جس نے معاشرے میں وہ تحریک پیدا کی جو بیداری اور آزادی کے روپ میں ڈھل کر پاکستان بنی۔ بے خبر تو جوہر آئینہ یام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال 9 نومبر 1877 میں پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم شیخ نور محمد چمڑے کے کاروبار سے منسلک تھے اور آپ کی والدہ ایمان بی بی گھریلو خاتون تھی۔ آپ کے بیٹے کا نام جاوید اقبال ہے جو کہ ملتان میں ریٹائرڈ جسٹس کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں، اور جاوید نامہ بھی آپ نے انہی کے نام لکھا۔ آپ کا گھر مال منزل کے نام سے سیالکوٹ میں واقع ہے۔ اور آپ 21 اپریل 1938 میں اپنے خالق حقیقی سے جان گئے۔ اب ہم اپنی ڈاکومنٹری کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال وہ شخص تھے جنہوں نے مسلمانان بر صغیر کو دو قومی نظریہ فراہم کیا اور بعد میں وہ ایک الگ ملک حاصل کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوا۔ اگر ہم پچھلی تاریخ میں دیکھتے ہیں تو قائد اعظم محمد علی جناح اس بات پر ذرا بھی راضی نہ تھے کہ وہ مسلمانوں کی بھاگ دوڑ سنبھالتے۔ علامہ محمد اقبال ہی وہ شخص تھے جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ آگے آئیں اور مسلمانوں کی رہنمائی کریں۔ اگر قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے لیڈر ہیں، اس سے پہلے اگر کوئی لفظ استعمال ہوتا تو وہ علامہ اقبال کے لیے ہوتا۔ ہم نے تعلیمی شخصیات سے ملاقات کی۔ آئیے دیکھتے ہیں گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول کے سینئر ہیڈ ماسٹر علامہ محمد اقبال کی شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ پوری دنیا کے لیے رہنمائی کا پیغام لے کر آئے تھے۔ ان کے کلمات، ان کے کہے ہوئے جملے، ان کی شاعری، یہ سارا کچھ ہمیں آنے والے وقت میں رہنمائی دیتا ہے۔ میں نے MPhil بھی کیا ہوا ہے اقبالیات پر، اس لیے میں جانتا ہوں کہ ان کی شاعری نہ صرف حالات کے مطابق تھی بلکہ آنے والے دنوں کے لیے بھی امید اور حوصلہ افزا پیغام کے ساتھ ان کا ایک پیغام چلتا ہے۔ ان کی شاعری سے، ان کی شخصیت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علامہ اقبال کے کہے ہوئے کے دیے ہوئے پیغام کو مشعل راہ بنائیں، ان کے مطابق ہم اپنی زندگی کو سنواریں، بنائیں۔ وہ صرف انفرادی طور پر ہی نہیں بلکہ اجتماعیت کے قائل تھے۔ علامہ اقبال نے اجتماعی مفادات کے لیے کام کیا، اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پوری قوم کو، مسلمان قوم کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا
اور اس کے بعد علامہ قائد اعظم کے ساتھ مل کر ان کے پیغام کو قائد اعظم نے آگے بڑھایا اور ہم اس قابل ہوئے کہ ایک ملک علیحدہ سے حاصل کر سکیں۔ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر جو کہ علامہ محمد اقبال کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اسی سلسلہ میں ہم یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں ہاڑی کے کچھ لیکچرار حضرات سے ملے اور انہوں نے کچھ یوں کہا۔ ابھی اپنے علامہ اقبال کے بارے میں کچھ پوچھا ہے، تو علامہ اقبال کی پرسنالٹی وہ پرسنالٹی ہے جو ڈیفینیٹلی کسی بھی انٹروڈکشن کی محتاج نہیں ہے۔ اگر آپ بر صغیر کی تاریخ میں اور خاص طور پہ مسلمانان بر صغیر کی تاریخ میں دیکھیں تو جو انتہائی اہم شخصیات جن کی وجہ سے آج مسلمان عزت و آبرو سے بر صغیر میں رہ رہے ہیں، ان میں بہت اہم کردار علامہ اقبال نے ادا کیا ہے۔ اور اگر تاریخ کے اگر آپ اوراق کو جو ہے وہ پلٹیں تو اگر آپ دیکھیں تو جب مسلمانوں کی حالات انتہائی جو ہے وہ دگردو تھے، بہت زیادہ بری حالات میں جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ شکار تھے، اور وہ مسلمان جن کی عظمت کے گل جو ہے وہ کبھی ہسپانیہ کے وادیوں نے گائے تھے اور جن کی عظمت کے قصے کبھی سومنات کے پجاریوں نے بھی سنے تھے، تو وہ بر صغیر میں بالکل جو ہے وہ بے یار و مددگار پڑے ہوئے تھے، اور ان کے لیے چپڑاسی یا جو ہے وہ صفر سے زیادہ جو ہے وہ نوکری کی امید بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ لیکن ان حالات میں علامہ اقبال نے اپنی جو ہے وہ شاعری سے مسلمانوں کو ذہنوں کو جو ہے وہ اجاگر کیا، مسلمانوں کو ان کی خواب غفلت سے جگایا اور انہیں بتایا کہ تم کیا ہو، تمہیں کیا کرنا چاہیے، تم کیا کر رہے ہو۔ اور ان کا وہ جو میسج ہے جو ہے وہ ہارٹ رینڈنگ جس کو میسج کہتے ہیں، اگر وہ نہ ہوتا تو آج مسلمان کبھی بھی اپنی حیثیت کو جو ہے وہ تسلیم نہ کرتے، کبھی بھی جو ہے وہ آزادی کی لگن ان میں جو ہے وہ پیدا نہ ہوتی۔ اور وہ علامہ اقبال ہی تھے جنہوں نے اس حالات میں جب قائد اعظم بھی مسلمانوں کی کمان جو ہے وہ سنبھالنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو علامہ اقبال نے قائد اعظم کو بھی اس بات پہ کنونس کیا کہ آپ آگے آئیں، آپ جیسے لیڈر کی جو ہے وہ ضرورت ہے قوم کو۔ تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو قائد اعظم کا نو ڈاؤٹ بہت بڑا کام ہے، لیکن ایک جو اس سے بھی پائنرنگ جو کام ہے، بنیادی جو کام ہے، وہ علامہ اقبال نے جو ہے وہ سر انجام دیا۔ اور اپنی ان کی جتنی بھی جو ہے وہ بکس ہیں، زیادہ تر شاعری ان کی جو ہے وہ فارسی میں ہے، ضرب کلیم ہے، بانگ درا ہے، پیام مشرق ہے جو ہے وہ، اور اسی طرح سے انہوں نے اس میں مسلمانوں کی اسی جو ہے وہ چیز کو، مسلمانوں کی حالت کو جو ہے وہ موضوع بنایا، اور جو پنچنگ جو ہے وہ کچھ ریمارکس ہیں تو اس سے مسلمانوں کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ جگانے کی کوشش کی کہ اپنی حقیقت کو جو ہے وہ پہچانو، کہاں پہ تم جو ہے وہ تھے، اور آج تمہاری جو ہے وہ حالت یہ ہے کہ کہاں پہ ستاروں پہ سفر کرنے والے، پوری دنیا پہ حکمرانی کرنے والے آج جو ہے وہ مسلمان ایسی جو ہے وہ حالت میں ہے۔ تو ان کی جو کنٹریبیوشن ہے، علامہ اقبال کی جو کنٹریبیوشن ہے، چاہے وہ شاعری کی شکل میں ہو، ان کے پیغامات کی شکل میں ہو، ان کی جو سیاسی جو ہے وہ کاوشیں ہیں، اور پھر انہوں نے جو مسلمانوں کے لیے آزاد وطن کا جو ہے وہ ایک جو تصور جو ہے وہ دیا، تو اس سلسلے یہ ساری چیزوں کا جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے تو اگر قائد اعظم کو ہم جو ہے وہ بانیہ پاکستان کہتے ہیں، تو اگر اس سے پہلے اگر کوئی لفظ ہے تو وہ علامہ اقبال کے لیے جو ہے وہ سوٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، جیسا کہ تمام طالب علم جانتے ہیں، ہمارے قوم کے شاعر ہیں، نہ صرف وہ قومی شاعر ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس جو خطہ ہے پوری دنیا میں ہمارا جو یہ جنوبی ایشیا ہے اور اس پورے ایشیا میں، وہ ایک ایسے شاعر تھے، انہوں نے یہ جو ہماری مسلم قوم ہے اس کو خواب غفلت سے جگایا، یعنی کہ اپنی شاعری کے ذریعے مختلف قسم کی جو باتیں تھیں وہ انہوں نے لکھی اور مسلمانوں کو اپنی جو ایک درینہ ایک خواب غفلت میں جو مسلمان سوئے ان کو جگایا، اور اس کا رزلٹ ہے سامنے ان کی شاعری جو ہے وہ رزلٹ اورینٹیڈ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے یہ ایک واضح طور پر علامہ اقبال کی شاعری کا رزلٹ ہے، ورنہ کوئی خطہ کسی بھی حکمران سے علیحدہ لینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ ایسی انہوں نے قوم پیدا کی، اور ایسی قوم پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی شاعری کی اور بہت سی کتابیں لکھی کہ مسلمان اجاگر ہوئے اور آخر کار وہ ایک اپنا پاکستان علیحدہ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے مختلف طریقوں میں پڑھا ہے کہ اگر یہ پیغمبر کا جو سلسلہ تھا یہ ختم نہ ہوتا تو آنے والے وقت میں علامہ اقبال بھی پیغمبر ہوتے۔ وہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں، وہ آسانی سے نہیں ہوتے۔ تو ہم سب جو لوگ ہیں، ہم سب جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہم ان کی شاعری سے مستفید ہوں۔ نہ صرف انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ اس لیے لکھی ہیں کہ ہم سب لوگ، اگر آپ ان کی بانگ درا، بال جبریل اور مختلف قسم کی ان کی بکس آپ پڑھتے ہیں تو آپ ان کی ایک ایک شعر میں جو ہے انہوں نے پورا جو دریا ہے پوزے میں بند کیا ہوا ہے۔ تو تمام اسٹوڈنٹس سے بھی میں یہ اپیل کروں گا کہ وہ علامہ اقبال کی شاعری کو، علامہ اقبال کی کتب کو پڑھیں اور اپنے جو ہے دل میں ایک تازگی پیدا کریں اور ایک شعور پیدا کریں، ایک آپ میں دنائی آئے گی۔ تو علامہ اقبال ہمارے لیے ہماری بہت بڑی میراث ہے،
وہ اگرچہ دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ان کے جو کارنامے ہیں، ان کی جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں، وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. اس سرمایہ سے ہم سب کو مستفید ہونا چاہیے. اور آپ لوگوں نے یہ جو پریزنٹیشن اس سلسلے میں کی ہے، میں آپ کو بھی جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ کو بھی شامل دیتا ہوں، اور اس طرح کا سلسلہ جاری رکھیے گا. شکریہ بہت مہربانی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. کہ محمد سے وفا کونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا یہ وہ قلم بھی تیرے. کسے خبر تھی کہ غالب مرحوم کے بعد ہندوستان میں پھر کوئی ایسا شخص پیدا ہوگا جو اردو شاعری کے جسم میں ایک نئی روح پھونک دے گا، اور جس کی بدولت غالب کا بے نظیر تخیل اور نرالا انداز بیان پھر وجود میں آئے گا. مگر زبان اردو کی خوش اقبالی دیکھیے کہ اسے اس زمانے میں اقبال کا شاعر نصیب ہوا کہ جس کے کلام کا سکہ ہندوستان بھر کی ادبی دنیا کے دلوں پر بیٹھا ہوا ہے، اور جس کی شہرت روم و ایران بلکہ فرنگستان تک پہنچ گئی. اور پھر اسے معجزہ کہیے یا امت مسلمہ کی خوش بختی جانیے کہ اس عظیم شاعر کا فلسفہ حیات خودی ہے. آج ہر بچے کی زبان پر یہ شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن کیا ہم میں سے کوئی آج تک اس کا مطلب سمجھ سکا ہے؟ یا یوں کہنا کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا کہ شاید ہم نے اس کا مطلب سمجھنے کی جستجو ہی نہیں کی. آج دنیا سفر طے کر چکی ہے، وقت گزر چکا ہے، زمانہ بدل چکا ہے، انسان تبدیل ہو گیا ہے، نئی تحقیقات نے جنم لیا ہے، مگر آج بھی اقبال اپنے تمام تر جلال کے ساتھ عشق کی بلندیوں پر کھڑا ہے، اور اس کا فلسفہ خودی آج بھی ایک عظیم خواب کی طرح شرمندہ تعبیر ہونے کے انتظار میں بہرے بے کرام مسلمانوں پر نظریں جمائے بیٹھا ہے کہ شاید پھر کوئی عمر اپنی شجاعت رقم کرے، کہ شاید پھر کوئی صدیق اپنی رفاقت سے نوازے، کہ شاید پھر کوئی علی خیبر کو اکھاڑے، کہ شاید پھر کوئی عثمان سخاوت دکھائے، کہ شاید پھر کوئی حسین کربلا برپا کرے، کہ شاید پھر کوئی طارق اپنی کشتیاں جلائے، کہ شاید پھر کوئی قاسم کسی بہن کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا سندھ میں آئے. آج بھی اس کی باتیں سن کر پتھر کا دل آگ آگ ہو رہا ہے. مگر اقبال نے خودی کا جو فلسفہ بیان کیا وہ صدیوں میں سفر کرتا ہے. خودی کے لاامتناہی سمندر کو پار کرنے کے لیے تخیلات اقبال جیسی ناؤ کی ضرورت ہے. اقبال اپنی شاعری کے ذریعے امت مسلمہ کو فرد واحد کی اہمیت کا درس دیتے ہوئے اس کی مسلمہ نفسیت کا برملا اظہار کرتے ہیں. یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ انسان تنہائی کی زندگی نہیں گزار سکتا، وہ لازماً کسی معاشرے، کسی قوم یا کسی ملت کا فرد ہوتا ہے. فرد اور ملت کے درمیان رابطے کے بھی کچھ اصول و قوانین ہوتے ہیں، اور اقبال نے اس رابطے کو بے خودی کا نام دیا ہے. فرد کی مثال قطرے کی ہوتی ہے اور ملت کی مثال ایک دریا کی، مگر اقبال کی نظر میں یہ قطرہ دریا میں مل جانے کے بعد اپنی ہستی کو فنا نہیں کر ڈالتا، بلکہ اس طریقے سے اس کی ہستی مزید استحکام حاصل کرتی ہے، اس کی قوتیں مزید مستحکم، منظم اور منضبط ہو جاتی ہیں، اس کی خودی مزید پائیدار اور لازوال ہو جاتی ہے. فرد تا اندر جماعت گم شوے، قطرائے وسعت طلب کلزم شوے. دوستو، علامہ محمد اقبال جیسے انسان مائیں روز روز نہیں جنا کرتی. ایسے انسان کے لیے تاریخ ہزاروں سال منتظر رہتی ہے. دوستو، اقبال وہ شخصیت تھی جنہوں نے قرآن مجید، مکمل قرآن مجید کو اپنے شعروں میں بیان کیا. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے. کیمرہ مین حافظ محسن ریاض کے ساتھ فرحات طارق، یونیورسٹی آف ایجوکیشن مہاڑی. اللہ حافظ.